دین اور اسلام میں رسول اللہ کے علاوہ کسی کی رائے بھی دین نہیں ہے۔ حضرت عمر، صلح حدیبیہ کا سب کو پتا، بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے ذہن میں وہ سارا واقعہ آ جائے گا، اس کے اندر سے ایک ٹکڑا بیان کرنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب ساری شرائط سنگین نوعیت کی جس کو مسلمان سمجھتے تھے وہ مان لی گئی، جب انشاءاللہ سیرت میں یہ باب آئے گا تفصیل سے بیان کریں گے، ابھی صرف آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے، اس کا ایک ٹکڑا، جب ایسی ایسی شرائط مان لی گئی کہ ان کا قیدی آئے گا تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ مطلب کہ ایسی شرائط تھی جو مسلمان ہضم کرنے کے لیے معاذ اللہ تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر بالآخر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ ہیں؟ کیا یہ باطل نہیں ہے؟ باطل ہیں۔ تو پھر یہ شرائط کیا مفہوم یہ ہے؟ تو پھر ایسی شرائط کے اوپر صلح کیوں؟ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ کر کے جائیں گے، اگلے سال کی شرط کیوں؟ وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ انی رسول اللہ، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ عمر کی رائے تھی رسول اللہ کے فیصلے کے سامنے، ایک رائے جو پیش بھی کس کے سامنے کی ہے؟ رسول اللہ کے سامنے، بطور مشورہ، بطور نافرمانی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات کے اوپر غور کرنا، ہم رسول اللہ کی بات کے سامنے نافرمانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعلانیہ۔ اور حضرت عمر نے ایک رائے پیش کی، رسول اللہ نے جب جواب میں کہا میں اللہ کا رسول ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں ساری زندگی اس لیے نیکیاں کرتا رہا کہ اس ایک جملے کی تلافی کر لوں۔ میں لڑا، میں نے جہاد کیا، میں نے صدقہ دیا کہ شاید اللہ اس ایک جملے کو معاف کر دے جو رسول اللہ کے فرمان کے بعد میری عقل سے اور میری رائے سے نکلا تھا۔ آج ہم نے یہ تو سنا وما ينطق عن الهوى، یہ سب کو یاد ہے، لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھا۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سنی کہ عبداللہ بن عمر بن العاص کو کفار مکہ نے یہ وہم ڈال دیا تھا کہ نہ لکھا کر، وہ رسول اللہ کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی انہی کے پاس تھی۔ کفار مکہ نے یہ وہم ڈال دیا کہ رسول اللہ بشر ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کر۔ رسول اللہ بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، غصے میں کوئی بات نکل سکتی ہے، خوشی میں کوئی بات نکل سکتی ہے۔ یہ وہم ایسا وہم ہے جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امت میں ڈالا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی ہر بات حجت، معاذ اللہ منکرین حدیث، رسول اللہ کی ہر بات حجت نہیں ہے، صرف قرآن حجت ہے۔ رسول اللہ کی ہر بات حجت نہیں ہے، صرف قرآن حجت ہے۔ رسول اللہ کی ایک بشری زندگی ہے، ایک نبوی زندگی ہے، معاذ اللہ۔ یہی وہم کفار مکہ نے ڈالا تھا اور آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم باہر آئے، کہا پہلے تو لکھا کرتا تھا، میں دیکھتا ہوں اب تو نہیں لکھتا۔ کہا مجھے کفار مکہ نے لمبا چوڑا واقعہ مختصر کرتا ہوں، یہ وہم ڈال دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فوالذی نفسی بیدی، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا، کچھ نہیں نکل سکتا۔ یہ بھی سن لیا، یہ بھی سمجھ لیا، وما ینطق عن الہویٰ بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات نہ سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دے وہ کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو اختلافات ختم ہو جائیں، انکار حدیث کے سارے فلسفے زمین بوز ہو جائیں، فرقہ واریت ختم ہو جائے، معاشرے میں صرف ایک فرقہ باقی بچے کہ جو رسول اللہ کی ذات سے بھی پیار کرے اور بات سے بھی پیار کرے۔ وہ کیا ہے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رسول اللہ کے فرمان کو جو مقام دیا ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ کی، لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے رکھتا ہوں، بعض جگہ کی جھاڑیوں کو کاٹنے کا حکم دیا اور بعض جھاڑیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہودیوں نے ویلا ڈال دیا، یہ کیسا رسول اور پیغمبر ہے جو درختوں کو بھی کاٹتا ہے؟ صحابہ کے ذہن میں اشکال ڈالا، صحابہ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ جو درخت کاٹنا یا جھاڑیاں کاٹنا یہ تو جنگ میں بھی جائز نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھجور کے بعد درخت کٹوا دیے اور بات چھوڑ دیے؟ یہ وہم ڈال دیا تو آسمان سے آیتیں اترنا شروع ہوگی۔ اور یہ آپ کا اور میرا منہج ہے، وما ينطق عن الهوى، سمجھ آ جائے، زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ، فبی یاد کرے، فبإذن اللہ۔ نہیں تم نے کوئی جھاڑی کاٹی یا نہیں تم نے کوئی جڑ چھوڑی یا درخت چھوڑا، جو تم نے کاٹا اور جو تم نے چھوڑا، نہیں تم نے کاٹا اور نہیں تم نے چھوڑا سوائے اللہ کے حکم سے۔ بتائیے حکم کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمل کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ اللہ کہتے ہیں کہ حکم میرا تھا، حکم رسول اللہ نے دیا، اور اللہ اس حکم کو کہہ رہا ہے یہ حکم میرا تھا۔ بھائیو اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے سمجھنے کی؟ رسول اللہ کا قول وحی، رسول اللہ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم۔ اختلاف کہاں؟ ختم، اختلاف ختم ہو جانا